تو پڑھواتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ بھول جاتے ہیں تو پڑھواتے ہیں، لیکن ذرا ذہن کو قریب رکھو اور دیکھو درود پاک کا فائدہ کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ سوچو گے کہ کاش میں بھولتا رہوں اور درود پاک پڑھنے کا موقع ملتا رہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا درود پاک کا مقام تو دیکھو۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں جو آیت کریمہ میں نے پیش کیا ہے، تھوڑی دیر آپ حضرات توجہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بارگاہ رسالت ہے، درود پاک کا ورد ہے۔ آپ سنو ذرا، میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرکار واز کر رہے ہیں، میرے سرکار تقریر کر رہے ہیں، میرے سرکار بیان کر رہے ہیں، اور دوران بیان جانتے ہو جب میرے نبی بیان کرتے تھے تو فرشتوں کی جماعت ہوتی، جب میرے نبی بیان کرتے تھے تو فرشتوں کی جماعت ہوتی تھی، انسانوں کی جماعت ہوتی تھی، جناتوں کی جماعت ہوتی تھی، چرندوں پرند کی جماعت ہوتی تھی، اس لیے کہ ہمارے نبی صرف ہمارے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہے، ہمارے نبی جناتوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی فرشتوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی ہے۔ جب میرے نبی تقریر کرتے تھے تو وہاں فرشتوں کی جماعت ہوتی تھی، میرے آقا تقریر کر رہے تھے، اور دوران تقریر سرکار نے درود پاک کا مقام بتایا کہ درود پاک کیا چیز ہے، اسے پڑھنے سے ثواب کتنا ملتا ہے۔ آپ سنو، اتنے میں ایک فرشتہ اٹھتا ہے، اور فرشتہ آیا بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، پہلے تو نبی سے سلام کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کا امتی آپ پر صدق دل سے، محبت سے، پیار سے آپ کے اوپر درود پاک پڑھے گا تو میں قیامت تک کے لیے اس کے مغفرت کی دعا کروں، قیامت تک میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اتنا کہہ کر فرشتہ چلا جاتا ہے، اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا اور آ کر کے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر درود پاک پڑھے گا، درود پاک کا ورد کرے گا، شرط یہ ہے کہ محبت ضروری ہے، محبت سے کیا ہو، پیار سے کیا ہو، کسی لالچ میں نہ کیا ہو، کسی حرص میں نہ کیا ہو، محبت سے آپ پر اگر اس نے درود پاک پڑھا ہے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں حشر کے میدان میں ایسا سجدہ کروں گا، رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے فرشتے، تجھے سجدے کی کیا ضرورت ہے، بتا کیا چاہتا ہے، تو میں بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا، میں بارگاہ مولا میں عرض کروں گا، اے پروردگار، امت محمدیہ کا ایک شخص ہے جس نے رسول پاک پر درود پڑھا ہے، جب تک اس کی بخشش نہیں کر دے گا میں سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہا ہے۔ اب آگے سنو، اتنے میں ایک فرشتہ اور آگے بڑھا جسے دنیا ملک الموت کہتی ہے، جو اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ موت کے فرشتے ہیں، یہ روح نکالنے والے فرشتے ہیں، یہی آ کر ایک دن ہم سب کا روح نکالیں گے، ایک ایک کر کے نکالیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا جو امتی آپ پر محبت سے، صدق دل سے، پیار سے درود پاک پڑھے گا، میں اس کی روح ایسے نکالوں گا جیسے انبیاء کی نکالی ہے،
جیسے انبیاء کی نکالی ہے، یعنی روح نکالوں گا تو نزا کی تکلیف نہیں ہوگی، روح نکالوں گا مرنے کی تکلیف نہیں ہوگی، روح نکالوں گا تو ذرہ برابر اسے اثر نہیں ہوگا، ورنہ مرنے کی تکلیف۔ میرے دوستو، میرے آقا نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا جب تم روح نکالتے ہو تو کیسے نکالتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مت پوچھئے، میں جب روح نکالتا ہوں تو میرے ساتھ 600 فرشتے ہوتے ہیں اور مرنے والے کو پکڑتے ہیں، جب اسے دبوچتے ہیں پکڑ لیتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر 20 آدمی کسی ایک آدمی کو دبوچے تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، 600 فرشتے یا رسول اللہ مرنے والے کو پکڑتے، پھر میں اس کی روح نکالتا ہوں، اور جب میں روح نکالتا ہوں پھر بھی وہ تڑپتا ہے، پھر بھی وہ ہلتا ہے، پھر بھی وہ حرکت کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں مرنے کی کتنی بڑی تکلیف ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر محبت سے صدق دل سے درود پاک پڑھے گا، مرنے کی تکلیف اس سے دور کر دی جائے گی، مرنے کی تکلیف اس سے دور کر دی جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، میرے سرکار مسکرانے لگتے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ اور آتا ہے جسے دنیا جبریل امین کہتی ہے۔ حضرت جبریل امین آ کر پہلے نبی کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر محبت سے صدق دل سے پیار سے بغیر لالچ کے آپ پر درود پاک پڑھے گا تو میں قیامت میں اس کو پل صراط سے آسانی سے گزار دوں گا، پل صراط سے آسانی سے گزار دوں گا۔ وہ پل، وہ بریج جو پل بنا ہوا ہے، جو جہنم کے اوپر بنا ہوگا، نیچے جہنم ہوگا، اوپر پل ہوگا، یہی راستہ جنت کا ہوگا، اور یہ راستہ کوئی چوڑا نہیں ہے، ہمیں اتنا باریک ہے، اتنا پتلا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ 1-2 کلومیٹر کا راستہ نہیں ہے، 500 برس کا راستہ ہے، 500 برس کا راستہ ہے، اسی پہ چلنا ہے، اسی پہ ہر امت کو چلنا ہے، ہر شخص کو چلنا ہے۔ اگر اسے جنتی ہونا ہے، اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے پل پر چلنا پڑے گا، اس صراط پر چلنا پڑے گا، اس کو بریج پر چلنا پڑے گا، اس لیے کہ وہی جنت کا راستہ ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر درود پاک کا ورد کرے گا محبت سے صدق دل سے پیار سے، یا رسول اللہ میں اسے قیامت میں اس پل سے آسانی سے گزار دوں گا، آسانی سے گزار دوں گا۔ جب اس کو سرکار حضرت جبریل امین نے جب عرض کیا تو اس کا نقشہ کھینچا ہے ہمارے امام نے، عشق و محبت نے، مجدد اعظم نے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھا دو پر کو خبر نہ ہو۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے زیادہ نبی کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم سے اور آپ سے، اپنی امت سے کرتے ہیں،
خدا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے نبی سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ پل صراط سے آسانی سے گزرنے کی بات جب نبی نے سنی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور جب میرے نبی کسی بات پر مسکرا دے سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ اب سنو، وہ فرشتے جنہوں نے آ کر اپنا عریضہ ڈالا، اپنی باتیں کی، کوئی بخشش مانگ رہا ہے، کوئی سجدے پڑا ہے، کوئی روح آسانی سے نکال رہا، کوئی قیامت میں پل صراط پر اپنا پر بچھا کر پار کروا رہا ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادے، میرے نبی خوش ہوئے، اس کے بعد اب سارے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے جمع کیا، سارے صحابہ کو جمع کیا، ساری مخلوق کو جمع کیا، اور خدا کو گواہ بنایا، خدا کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا، سب کو میرے نبی نے گواہ بنایا۔ جانتے ہو میرے نبی نے گواہ بنا کے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے لیے، اپنی امت کی بقا کے لیے، اپنی امت کو جنت میں جانے کا ایک ایسا راستہ عطا فرما دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے انسانوں گواہ ہو جاؤ، اے جناتوں گواہ ہو جاؤ، اے ساری مخلوق گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو میرا امتی مجھ پر صدق دل سے، پیار سے، محبت سے، بغیر کسی لالچ کے مجھ پر زندگی میں ایک بار بھی درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، میں قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ قربان جاؤ میرے نبی کی ذات پر، قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر، قربان جاؤ میرے نبی کے مرتبے پر، قربان جاؤ میرے نبی کی اس عطا پر، میں محشر میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ، وہ قیامت ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، وہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر شخص یہی چاہے گا میں جنتی ہو جاؤں، میں بخش دیا جاؤں، ہر شخص کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنے گناہوں کی پڑی ہوگی کہ میں کیسے بخشا جاؤں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں، میرا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، ایسے عالم میں آپ صرف ہاتھ ملا کر چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، کیا صرف آپ ہاتھ ملا کر چلے جائیں گے؟ ہاتھی تک ہاتھ محدود ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا میری دوسری حدیث پہ نگاہ ڈالو۔ میں نے دوسری حدیث پہ نگاہ ڈالی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار ذرا باہر گئے تھے، ایک قبیلے میں دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، میرے نبی صلح کروانے گئے تھے۔ کیا کروانے گئے تھے؟ صلح کروانے۔ اس لیے میرے نبی کو جھگڑا پسند نہیں ہے، لڑائی پسند نہیں ہے، میرے نبی کو دشمنی پسند نہیں ہے، میرے نبی کو تو محبت پسند ہے، میرے نبی کو صلح پسند ہے۔ میرے آقا باہر گئے قبیلے میں صلح کروانے، دو لوگ آپس میں لڑ گئے، آپ نے صلح کروایا، اور صلح کروانے کے بعد گھر کی طرف آ رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ سرکار یہ پورے امت کی ماں ہے، حضرت سرکار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے امت کی ماں ہے، ام المومنین ہے، میرے نبی کی بیوی چہتی وہ گھر میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ نے جب دیکھا حضور آ رہے ہیں، توجہ، حضور آ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے لگتی ہے گھر میں، اس لیے کہ جب سرکار باہر گئے تھے اور آپ نے دیکھا حضور آ رہے ہیں، اس وقت حضرت عائشہ گھر میں اکیلی تھی، روٹی بنا رہی تھی۔ کیا بنا رہی تھی؟
روٹی بنا رہی تھی، گھر میں اکیلی روٹی بنا رہی تھی۔ اس وقت آپ کے سر پہ کوئی دوپٹہ نہ تھا۔ اگر گھر بند ہو، خاتون اکیلی ہو، سر پر دوپٹہ نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب دیکھا حضور آ رہے ہیں، فوراً دوپٹہ تلاش کرنے لگ جاتی ہے، دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ چاہتی تو نہ ڈھونڈتی، کیونکہ جو آ رہا ہے ان کا سرتاج ہے، جو آ رہا ہے ان کا شوہر ہے۔ لیکن نہیں، حضرت عائشہ جانتی ہے، ارے شوہر تو بعد میں ہے، پہلے پیغمبر ہے۔ شوہر تو بعد میں ہے، پہلے نبی ہے۔ شوہر تو بعد میں ہے، پہلے رسول ہے۔ شوہر تو بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حبیب ہے۔ وہ ایسا ہے جس کے وجہ سے عائشہ تجھے زندگی عطا کی گئی ہے، وہ آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، دوپٹہ تلاش کرنا شروع کیا، دوپٹہ تو نہ ملا۔ آپ نے دیکھا سرکار کی تہمت رکھی ہوئی تھی، لنگی مبارک، لنگی شریف، تہمت شریف رکھی تھی۔ آپ نے جھٹ سے اٹھایا، وہی سر پہ ڈال لیا، وہی سر پہ ڈال لیا، پردہ کر لیا۔ اور بتا رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کی ساری خاتونوں کو کہ پردہ جب مجھے ہے تو تمہیں کیسے نہیں ہوگا۔ ساری کائنات کی خواتینوں کو ضروری ہے کہ وہ پردہ کریں، کیونکہ اگر وہ پردہ کریں گی، گنہگار بھی اگرچہ ہو، ان کا پردہ انہیں جنتی بنا سکتا ہے۔ چاہیے پردہ کریں۔ حضرت عائشہ پردہ کرتی ہے، سر کو ڈھانک لیتی ہے۔ حضور آ رہے ہیں، ادھر سرکار کی تہمت سر پہ رکھنا تھا تو حضرت عائشہ کیا دیکھتی ہے جانتے ہو؟ بارش ہونے لگی، آپ کی نظروں میں بارش دکھائی دے رہی۔ آپ نے دیکھا تیز بارش ہو رہی ہے تو حضرت عائشہ نے سوچا بارش ہو رہی ہے، حضور آ رہے ہیں تو حضور بھیگ رہے ہوں گے، لہٰذا ایسا کیا جائے 5-10 منٹ کا وقت اور لوں گا، بس اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ بس سرکار آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، سرکار بھیگ رہے ہوں گے، تو لہٰذا جب تک آ رہے ہیں تب تک میں سرکار کا ایک دوسرا کپڑا نکال کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ یا رسول اللہ، یہ بھیگ گیا ہے، آپ دوسرا پہن لیں، دوسرا بدل لیں، میں سرکار کو کپڑے پیش کروں گی۔ سرکار تشریف لائے، گھر کے اندر آئے، آپ کپڑا لے کے پہنچی، یا رسول اللہ آپ کپڑا بدل لیں۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کپڑے تو بھیگے نہیں ہیں، بارش تو ہو نہیں رہی ہے، تو کپڑے بھیگیں گے کیسے؟ اور تم کہہ رہی ہو کپڑا بھیگ گیا ہے، دوسرا کپڑا بدل لو، کیسا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، میں دیکھ رہی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے میرا کپڑا نہیں بھیگا۔ تو حضرت عائشہ نے سرکار کا کپڑا چھوا، ٹٹولا تو دیکھا واقعی نہیں بھیگا ہے، بالکل نہیں بھیگا ہے، کپڑے کا تار نہیں بھیگا، بارش تیز ہو رہی ہے، کپڑا بھیگا نہیں۔ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے بارش دکھائی دے رہی ہے پر آپ آئے تو بھیگے نہیں، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ ذرا یہ بتاؤ تم نے سر پہ رکھا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تم نے سر پہ رکھا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ آ رہے تھے تو میں نے دوپٹہ تلاش کرنے لگی تو جلدی میں دوپٹہ نہ ملا تو آپ کی تہمت مبارک اٹھا کر میں نے سر پہ رکھ لیا، اور جب سر پہ رکھ لیا یا رسول اللہ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ توجہ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ آج تم نے دیکھ لیا، آج تم نے دیکھ لیا اس تہمت کی برکت سے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ یہ جو تم نے دیکھا یہ بارش نہیں ہے، یہ مجھ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ سرکار کی تہمت مبارک کی شان ہے۔ ہمیں جب تہمت کی یہ شان ہوگی تو سرکار کے جبے کا کیا عالم ہوگا، سرکار کے دستار کا کیا عالم ہوگا، سرکار کے جوتوں کا کیا عالم ہوگا۔ ہمیں جب ان سب کا یہ مقام ہے، سراپا میرے نبی کا کیا عالم ہوگا۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری بات حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ کیا کر رہی تھی؟ یا رسول اللہ وہ روٹی بنا رہی تھی، آپ کو دیکھا آپ آ رہے تھے تو میں روٹی بنا رہی تھی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ لاؤ ایک روٹی میں بھی بناؤں۔ سبحان اللہ، لاؤ آج ایک روٹی میں بھی بنا دوں۔ میرے دوستو، میرے نبی نے اپنی امت کو اپنی بیوی سے دل جوئی کرنے کا درس دیا ہے، درس دیا ہے۔ ایسا کر لیا کرو، بیٹھ جایا کرو، سنت رسول ہے۔ اگر کوئی کہے ہو گیا ہے غلام تو کہنے دو، تو میں نبی کی سنت ادا کر دوں۔ ایسا اگر ہر انسان کرنے لگ جائے تو جھگڑے ہونا بند ہو جائیں گے، محبت ہی محبت ہوگی۔ عائشہ نے کہا رسول اللہ روٹی بنا رہی تھی، میرے حضور نے کہا لاؤ ایک روٹی میں بھی بنا دوں، بڑے محبت میں کہا یا رسول اللہ حاضر ہے۔ آپ نے روٹی بنانا شروع کیا۔ آج کے دور میں تو توا ہوا بن جاتا ہے، پہلے تو تندور میں ہی روٹی بنتی تھی، آج تو شادیوں میں یہاں بنتی ہے، وہاں پہلے سے ہی تندور میں بنا کرتی تھی، تو تندور لگا تھا روٹی کے لیے، تو سرکار نے تندور میں اپنے ہاتھوں سے روٹی ڈالی، جیسا طریقہ رہا ہوگا ڈالنے کا، سرکار نے روٹی ڈالی، تندور میں روٹی پڑی ہے، روٹی پڑی ہے۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، جھک جھک کے دیکھ رہی ہے، روٹی پک نہیں رہی ہے، بڑی دیر سے آپ دیکھ رہی روٹی پک نہیں رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جو روٹی آپ نے ڈالی پک نہیں رہی ہے، جیسے اوپر ہے ویسے ہی نیچے ہے، یا رسول اللہ میں اتنی دیر میں 10 روٹی بنا لیتی، آپ نے جو ڈالی وہ پک نہیں رہی ہے، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ اس میں ہاتھ کس کا لگا، اس میں ہاتھ کس کا لگا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ لگا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے روٹی ڈالی ہے۔ تو میرے آقا نے کہا بلا تمثیل، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، میں جسے چھو دوں اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی ہے، جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ ہم سمجھ گئے، یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم نبی پر درود پاک کا ورد کریں گے، سرکار قیامت میں مصافحہ کریں گے، اور جب مصافحہ کریں گے تو ہاتھ ٹچ ہوگا، چھوئیں گے، اور جب چھوئیں گے تو امت کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے درود پاک پڑھنے کا مقام، درود پاک پڑھنے کا فائدہ۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہماری کیا حالت ہے؟ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے چلو، اور ہم الٹے راستے چلتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں چلیں گے سیدھے راستے، مولا کہہ رہا ہے سیدھے راستے چلو، ہم کہہ رہے نہیں چلیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کہہ رہا روزہ رکھو، ہم نہیں رکھیں گے۔ اللہ کہہ رہا حج کرو، ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کہہ رہا زکات دو، ہم نہیں دیں گے۔ اللہ کہہ رہا قرآن پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کہہ رہا نعت پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کہہ رہا راستے سے پتھر کو ہٹاؤ، ہم نہیں ہٹائیں گے۔ اللہ کہہ رہا دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچو گے، ہم کھینچیں گے۔ میرے اسلام کے جو اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تم اس کی مانتے نہیں ہو پھر بھی کھلا رہا ہے، اس کی مانتے نہیں ہو پھر بھی پلا رہا ہے، اس کی مانتے نہیں ہو پھر بھی زندگی دے رہا ہے۔ خدا کی قسم اس کی مان کر کے دیکھو، یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب، دونوں جہان میں کامیاب ہوگے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے، صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے تو اللہ کی بات ماننی ہوگی، رسول اللہ کی بات ماننی ہوگی، اولیاء کی بات ماننی ہوگی، کیونکہ یہ اولیاء، یہ رسول خدا ہمارے اور آپ کے لیے یہی ذریعے نجات ہیں۔ میرے دوستو ان کی مان کر چلو گے، خدا تمہاری مان کر چلے گا۔ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کی مان کے تو دیکھو، ہم اللہ کی مانیں تو میرے دوستو اللہ ہماری مانے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ہماری طرف 1 قدم بڑھ کے آؤ گے، ہماری رحمت 10 قدم بڑھ کے جائے گی۔ تم ہماری طرف
دھیرے دھیرے آؤ گے، ہماری رحمت دوڑ کے تمہاری طرف جائے گی۔ میرے پیارے، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ آج ماشاءاللہ یہ خوشی کی بات ہے، ایسا موقع، شادی کا جو ماحول ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ شادی کے ماحول میں پہلے گانا ہوتا ہے، شادی کے ماحول میں پہلے ڈی جے ہوتا ہے، پہلے ڈانس ہوتا ہے، پہلے ناچ ہوتی ہے میرے دوستو۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج جگہ کے دن فالتو کے گانے بجانے جو گھروں میں ہوتے تھے وہ ختم کر کے اب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم ذکر کر کے اس چیز کا آغاز کریں گے، شادی خانہ آبادی نکاح کا آغاز کریں گے، تو خدا کی قسم جب ہم اس کا آغاز کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہے پوری کائنات اس کے ساتھ۔ پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، پھر ہمیں کسی چیز کا غم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی مان لی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے تو میری مان، میں تیری 10 باتیں مانوں گا۔ تو ایک بات مان لے، 10 باتیں مانوں گا۔ تو 10 بات مان لے، میں تیری 100 باتیں مانوں گا۔ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے میرے پیارے۔ یہ ایک اچھے موقع پر جگہ کے دن جو گھروں میں ایسے گانے ہوتے تھے، آپ تو سنے ہوں گے بچپنے میں، ہم بھی سنے ہیں میرے دوستو۔ ایسے گانے آپ جو گاتی ہیں خواتین گھر میں، وہ جو شاعر لکھتا ہے اس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس نے لکھا کیسے اور کس نے لکھا ہے۔ ایسے گانے، اللہ اکبر، آپ سوچتے رہ جائیں میرے دوستو۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ جو رسم تھی یہ ختم ہو رہی ہے، اور چاہیے یہی کہ یہ ختم ہو جائے اور یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ شادیوں میں جو سنت طریقہ ہے، جو میرے نبی نے فرمایا ہے، اس فرمان پر ہم عمل کرنے لگ جائیں میرے دوستو۔ ایک بڑی بات بولنے جا رہا ہوں، ہم سرکار کے سنت پر عمل کرنے لگ جائیں، نکاح سنت طریقے سے کرنے لگ جائیں، طلاق ہونا بند ہونے لگ جائے گا، طلاق ہونا بند ہونے لگ جائے گا۔ لیکن آج آخری بات، آج ہمارا اور آپ کا موقف کیا معلوم ہے؟ کہیں گے کیا بتاؤں، وہی آ گیا، ہمارے ہاں منگنی سہتی نہیں تھی اور ہم نے منگنی کر لیا، اسی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ سہتا نہیں تھا، ہم نے کر لیا، اسی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے، ہم نے جو گناہ کیے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ہم نے جو غلط کی اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ میرے پیارے، اگر ہم اچھا کام کریں گے، اس نکاح شادی خانہ آبادی میں اچھے طریقے سے سنت طریقے سے اسے کریں گے، تو میرے دوستو آپ کو بھی اچھا لگے گا، ہمارے نبی کو بھی اچھا لگے گا، خدا کو بھی اچھا لگے گا، اور آگے ہماری بات بنتی نظر آئے گی۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں شیطان کے راستے پر نہیں چلنا ہے، کیونکہ اللہ اس راستے پر چلنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ غضب والا راستہ ہے، جہنم والا راستہ ہے، جو ہے ایسا راستہ ہے جو آپ کو گڑھے میں ڈال سکتا ہے، ایسا راستہ ہے جو آپ کو آگ میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ہمیں آگ کے راستے سے بچنا ہے، ہمیں جنت کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ و رسول کے جو سرکار نے ہمیں بتایا ہے، جس راستے پہ چل کے بتایا ہے، اس راستے پر عمل کرنا ہے، چلنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو